سعادت الدارین اردو، صفحہ نمبر 152۔ ہو درود و سلام میرے لب پر مدام، ہر گھڑی دم بدم تاجدار حرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو پیارے پیارے طلبہ کرام جن کا تعلق دورۃ الحدیث شریف سے اور طالبات، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ دورہ حدیث شریف کے درجے میں آپ آ گئے اور آج الحمدللہ افتتاح بخاری کی تقریب میں شامل ہونے کی سعادت پا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو دیکھیے یہ درس نظامی کا آخری درجہ ہے۔ پچھلے درجوں میں اگر کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی بلکہ ان کوتاہیوں کی تلافی کرنی ہے، اور سچا پکا مطلب وہ مولوی فاضل بن کے نکلنا ہے۔ عالم بن گئے یہ تو ذرا گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ ہنوز دلی دورست مورا ہے۔ ایک بہت بڑا آپ نے سمجھو کہ اس معاملے میں عالم بننے کے تعلق سے ایک گھاٹی عبور کر لی۔ اب مزید آپ کا مطالعہ، آپ کی کوششیں اور علماء کی صحبتیں آپ کو مطلب یہ کہ عالم بنائیں گی انشاءاللہ۔ مزید آگے بھی کئی اپنے آپ مطلب انہیں کہ اس کے درجے ہیں، تو ان میں آپ تخصص فی الدعوہ، تخصص فی الحدیث، فی التفسیر شروع نہیں تھی، لغہ، اور پھر یہ کہ تخصص فی الدعوہ وغیرہ، تخصص فی الفقہ، تو اس طرح کے کئی ماشاءاللہ اپنے آپ وہ درجے ہیں، تو ان میں بھی جانا ہے۔ مطلب اب یہ کہ یہ فیلڈ آپ نے لیا نا تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ گئے اور کام دھندے میں لگ گئے، تو یہ نہیں بھول جائے۔ جیسے حافظ صاحب کا ہوتا ہے، میں صحیح بولتا حافظ صاحب بھی دور نہیں کرتے، یہ اس لیے ان کو بلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عالم جو ہے اگرچہ عالم بن بھی گیا، یہ اگر تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہیں رکھے گا، پڑھنے پڑھانے کا، تو پھر یہ تاجر ہو سکتا بن جائے، عالم شاید نہ رہے۔ یہ میں صحیح بولتا آپ کو۔ میں تو جن کو فتویٰ پوچھو میں تو 100 بار بول چکا ہوں، الحمدللہ بولتا رہتا ہوں کہ جو فتویٰ پوچھنا ہے، شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے، تو صرف ان سے کریں جو دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت تو الحمدللہ ہمارا مطلب اپنا دعوت اسلامی کا ہے، لیکن دیگر جو بھی سنی ہے سبھی ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ۔ تو جو دارالافتاء اہل سنت میں ہے یا دارالافتاء میں جو فتوے لکھتے ہیں اور ہیں عاشقان رسول اور عالم دین صرف سنی کو بولتے ہیں، خوش عقیدہ کو، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ بہت بڑا علامہ شیطان بھی ہے۔ عالم دین کے کون بولے یار، اس کو سوال ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ کہ ان سے پوچھو تو یہ آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی۔ اب اگر کوئی بن گیا اسٹیج کا مقرر، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا اپنا طریقہ ہے جو کر رہے ہیں، لیکن اب یہ فقہ میں ان کی پکڑ جو ہے، اگر یہ فتویٰ نویسی نہیں کرتے، خالی اب یہی کام کر رہے ہیں، تو ان کی پکڑ جو ہے وہ ڈھیلی ہونا سمجھ میں آتی ہے۔ اب وہ کوئی لاکھوں میں ایسا وہ قوی حافظے والا ہو جس کو اعلیٰ حضرت کا خصوصی فیض ملا ہو، جیسے اعلیٰ حضرت تو پوری کتابیں یاد ہو جاتی تھی، لیکن اب اس دور میں تو اسے کون سے لائیں گے؟ تو یوں مطلب میں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ ایک کام ہو سکتا ہے، ایک وقت میں 100 کام نہیں ہو سکتے، وہ اعلیٰ حضرت کرتے تھے 100 کام ادھر سے، ہاں ایک کو لکھوا رہے، کئی کے فتوے بعض وقت لکھنے والے ہوتے تھے، اس کو لکھوا رہے، پھر اس کو لکھوایا، پھر جس کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے واپس لکھوایا، پھر اس کو جہاں سے چھوڑا تھا اس کو لکھوایا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت جیسا جو میں نے اور کسی کے بارے میں نہیں پڑھا نہ سنا ہے کہ اتنا قوی حافظہ، اتنا مضبوط حافظہ، یہ خدا داد صلاحیت، اللہ پاک کی عطا کی ہوئی وہ صلاحیت اعلیٰ حضرت کو تھی۔ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، یوں ہی دامن نہیں پکڑا، کچھ سوچ سمجھ کے پکڑا ہے۔ یعنی جس فن میں دیکھو میرے اعلیٰ حضرت ید طولہ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں الحمدللہ۔ خیر، تو بات ادھر ادھر نکل گئی، تو آپ نے مطلب یہ کہ یہ سارا مطلب مطالعہ اور یہ کرنا ہے، اور یہ لائن نہیں چھوڑنی۔ مختلف فنون پر جو اپنے درجے ہیں ان میں بھی اب رہنا ہے،
پیٹ بھرتا رہے گا, سمجھے, انشاءاللہ بھوکا کوئی عالم نہیں مرتا. خودکشی مالدار آدمی کرے گا, سرمایہ دار خودکشیاں کرتے ہیں, مجھے پتا ہے کرتے ہیں. بڑے بڑے ماہرین, بڑی بڑی ڈگریوں کے جو ہولڈر ہوتے ہیں یہ خودکشیاں کرتے ہیں. میرا پرانا چیلنج اب تک باقی ہے, ایک عالم دین بتاؤ جس نے خودکشی کی ہو. تو عالم دین کا نہ صرف پیٹ بھرا رہتا ہے, روح بھی بھری رہتی ہے اس کی. اور بعضوں کی خالی پیٹ بھرتا ہے تو اس روح چونکہ بھوکی ہوتی ہے نا تو شاید پیٹ پھٹ جاتا ہے اور خودکشی کر ڈالتے ہیں. یہ ویسے ہی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ عالم عالم ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. عالم کی یہ بھول ہے کہ یار میں عالم ہوں, میری تنخواہ اتنی ہے, اس کو تو یہ ملتا ہے, اس کو یہ ملتا ہے, چلو بھائی آپ کا علم دین لے لیتے ہیں, آپ کا حفظ قرآن بھی ختم کر دیتے ہیں, آپ کو ایک سودی ادارے کا مینیجر بنا دیتے ہیں. یو آر ریڈی؟ oh نہیں بھائی, سودی ادارہ, ہاں سودی ادارہ. آپ بولے یار میں 3 ٹائم کے بدلے 2 ٹائم کھاؤں گا, بریانی کے بدلے دال روٹی کھاؤں گا. میں اگر عالم دین ہوں, مدینہ میں حافظ قرآن ہوں, مدینہ میں نے ایسی کیسی ناشکری کر دی ہے نا. تو یہ اسے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے, ورنہ زوال نعمت کا شکار ہو جاؤ گے تو رہو گے کہاں. تو اس نے کبھی نہیں سوچنا اس کی تنخواہ اتنی, اس کی طرح میں یار مولانا میری دین کی خدمت, میں تو امامت کرتا ہوں, بڑے بڑے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یار میری اتنی تنخواہ. نہیں, یہ سوچنا نہیں ہے, بالکل نہیں سوچنا. نہیں تو پیسوں کا ڈھیر ہو جائے گا لیکن کچھ اور نکل جائے گا. جو اصل دولت ہے جس نے آپ کی آخرت بنانی تھی, جسے آپ کو جنت میں پہنچانا تھا, وہ رہ جائے گی. بہت بڑا اسپیڈ بریکر آپ کے اور جنت کے درمیان کہیں نہ لگ جائے. تو کسی کی بھی ریس نہیں کرنی ہے. ہاں, عالم دین کی ریس کرنی ہے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے, کاش مجھے بھی اس کا مزید فیض مل جائے, میں بھی بہت بڑا عالم بن جاؤں, بہت بڑا مفتی بن جاؤں. یار میں تو جزیات برابر یاد نہیں رہ پاتے, بھول جاتا ہوں, ان کو کیسے یاد ہے. تو یہ رشک ہو کہ مجھے بھی یاد رہے, حسد نہیں کہ اس کو بھی بھول جائے, تو یہ حسد ہو جائے گا اور بربادی ہے. اس کو یاد رہے, بلکہ اس کی طرح مجھے بھی آ جائے, یوں مطلب یہ رشک ہوتا ہے, غبطہ جس کو بولتے ہیں. ورنہ حسد تو وہی کہ کسی کی نعمت کے ضائع ہونے کی تمنا کرے, تو یہ حسد ہے. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو بہرحال یہ کہ بڑی لگن کے ساتھ, کوششوں کے ساتھ آپ نے اب دورۃ الحدیث کو جاری رکھنا ہے, اور اس کے بعد بھی علم دین کی پیاس اللہ کرے نہ بجھے اور جاری رہے. الحمدللہ الکریم, طلباء کرام میں علمی پختگی اور مہارت پیدا کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ کنز المدارس بورڈ سے الحاق شدہ میں مختلف علوم و فنون کے تخصصات اسپیشلائزیشن کروائے جا رہے ہیں. تخصص فی الحدیث, تخصص فی العلوم العربیہ, تخصص فی الفقہ والاقتصاد الاسلامی, تخصص فی الفقہ الحنفی, تخصص فی التوقیت, تخصص فی اللغت العربیہ, تخصص فی الفقہ الحنفی و فقہ الحلال. یہ تخصصات جو ہے یہ انشاءاللہ ان میں سے جو بھی آپ کا ذوق ہو وہ ضرور حاصل کیجیے. 3 شہروں میں, کراچی, لاہور اور فیصل آباد. اسی میں لکھا ہوا ہے, انگلش میں لکھا برابر. کراچی, لاہور, فیصل آباد, ان 3 مقامات میں جامعۃ المدینہ میں جو بھی اپنے ادارے, تو ان میں وہ تو آپ کو معلومات ہو جائے گی چاہیں گے تو ان میں آپ یہ داخلہ لے سکیں گے. دنیا پڑھانے کے لیے بڑے خرچے کرنے پڑتے ہیں. دنیا پڑھنے کے لیے, دین پڑھنے کے لیے خرچہ نہیں بلکہ خرچہ بعض جگہ تو دیا جاتا ہے اور مفت کھلایا بھی جاتا ہے, پلایا بھی جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم دین کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں. طلباء کرام حضور, مہارت کو بڑھانے کے تعلق سے ایک سوچ پائی جاتی ہے, میرے بھی مدی مشورے ہوتے ہیں, اگر یہ اپنی ان مہارتوں کو بڑھانے کے لیے, جس کو اسکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, اگر مہارتوں کو بڑھانے کے لیے اس موضوعات کی طرف غور فرمائیں جس کا بھی آپ نے اعلان کیا نا, یہ بھی مہارتیں بڑھائی جاتی ہیں. قرآن کریم دروس پڑھنا,
اچھی قرات کے ساتھ پڑھنا، حسن قرات والی مہارت ہوتی ہے. اس طرح مطلب کہ جیسے دعوت اسلامی کے ایک اپنے بیان کرنے کے ایک اپنے انداز ہیں، اور بھی دعوت اسلامی کی اس طرح دینی کاموں کی مہارتیں ہیں، یہ فقہی جو یہاں تخصصات ہو رہی ہے مہارتیں. تو اگر ان مہارتوں کی طرف آئے نا تو یہ جو کچھ ذہنوں میں اس طرح کے وسوسے بھی آتے ہیں نا کہ یار یہ بھی کام ہے تو وہ بھی کام ہے، تو یہ کمی بھی الحمدللہ ان مہارتوں کے ساتھ آپ آگے آئیں، یہ کمی بھی اتنی ہو جائے، اتنی کمی کا احساس بھی کم ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ الکریم. آج افتتاح بخاری کا سلسلہ. اس سے پہلے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک پڑھی جائے، ایک مشہور شخصیت جنہیں عاشق حدیث کہتے ہیں، انہیں شیخ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے وقت کے محدث اعظم ہیں. ان کی مبارک سیرت کے کچھ گوشے پیش کرنے کی کوشش کی جائے جن میں حدیث پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. لہذا پڑھنے اور پڑھانے والے توجہ سے عاشق حدیث کے حدیث پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے انداز و کیفیات و واقعات سنیں. انشاءاللہ الکریم حدیث پاک پڑھنے، سننے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ عشق رسول کی لازوال دولت کی سوغات نصیب ہوگی. اللہ کریم ہمیں عاشقان حدیث کا صدقہ، حدیث پاک کا فیضان اور حدیث پاک کا ادب و احترام اور عاشقان حدیث کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 1361 تا 62 مطابق 1923 میں دورہ حدیث شریف پڑھا. میرے ساتھ 32 طلبہ کرام مزید تھے، 32. ان میں سے ایک طالب علم 5 جگہ دورہ حدیث شریف پڑھ کر سندیں ڈگریاں لے کر آئے تھے. قدر ذہین اور سمجھدار تھے. مختلف جگہوں پر پڑھنے کے سبب طبیعت منتشر تھی. حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ علیہ سے اسباق شروع ہونے کے ایک ہفتے بعد میں نے ان طالب علم سے پوچھا، آپ تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکے ہیں، بتائیے یہاں اور دوسری جگہوں میں کیا فرق ہے؟ جواب دیا، شروع میں ہر جگہ جوش و خروش ہوتا ہے، وہ یہاں بھی ہے، لیکن دوسری جگہ خاص موقعوں پر جوش و خروش ہوتا ہے، اور یہاں نقطے نقطے پر علم کا دریا بہ رہا ہے. پھر وہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے گرویدہ یعنی عقیدت مند ہوئے کہ ہر وقت آپ کی تعریف کرتے رہتے. کہتے تھے میں نے دورہ حدیث کی حقیقت صرف یہی سمجھی تھی کہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، مگر اب یہاں آ کر معلوم ہوا کہ فن حدیث کہتے کس کو ہیں اور دورہ حدیث کی حقیقت کیا ہے. چندی ماہ کے بعد خود کہنے لگے، اب تک ہم اندھیرے میں تھے، اب آنکھیں کھلی اور پکے صحیح العقیدہ سنی بھی بن گئے. تذکرہ محدث اعظم پاکستان جلد 2 پیج نمبر 15 بتغیر، کچھ رد و بدل کے ساتھ. اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. علم تفسیر و حدیث فقہ کے ماہر تھے آپ. علم کا ایک قلزم زخار تھے شیخ الحدیث. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دورہ حدیث کی تمام کتابیں عموماً خود پڑھاتے. سیاہ ستہ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ اور نسائی شریف، یہ تو 6 ہوئی سیاہ ستہ. مزید معطا اور طحاوی شریف کے علاوہ تفسیر و فنون کی بعض کتابیں بھی پڑھاتے. آپ رحمت اللہ علیہ کا درس حدیث اس قدر مؤثر و مبارک ہوتا کہ سب سے زیادہ حدیث پاک کے طلبہ کرام آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 25 سال میں 650 سے زائد فارغ التحصیل ہوئے.
650 سے زائد فارغ التحصیل ہونے والوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے حدیث پاک پڑھی. خلیفہ مفتی اعظم ہند محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش 25 سال احادیث مصطفیٰ علیہ صحیح الصلاۃ والسلام کی خدمت کی. کئی خوش نصیبوں نے آپ سے علم دین حاصل کیا. حدیث پاک پڑھنے کے لیے آپ نہایت اہتمام سے تیاری فرماتے. یہ مدرسین کے لیے بھی مدنی پھول ہے جو استاذ الحدیث ہوتے ہیں وغیرہ، رات کو درس کا مطالعہ ضرور فرماتے. درس حدیث سے پہلے غسل یا وضو اور خوشبو کے اہتمام کے بعد نہایت اجلا لباس پہنتے. دستار یعنی امامہ شریف اور شیروانی سمیت مکمل لباس اس انداز سے پہنتے کہ اجنبی محسوس کرتا کہ کہیں سفر کے لیے تیاری ہو رہی ہے یا کسی خاص شخصیت کی ملاقات کے لیے خاص مجلس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. جب دارالحدیث شریف میں اپنی مسند یعنی سیٹ پر تشریف فرما ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بے خبر، اور اللہ رب العزت کی عنایت سے غیب کی خبر دینے والے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہیں. توجہ اور نگاہ پر ایسا کنٹرول ہوتا کہ اس موقع پر بڑے سے بڑا معاملہ بھی حدیث رسول کی محفل اور اس کے درس سے آپ کی توجہ نہ ہٹا سکتا. کئی لوگ دارالحدیث شریف کے باہر آپ کے اسباق کے ختم ہونے کا انتظار کرتے، حتیٰ کہ بسا اوقات دینی یا دنیاوی بڑی شخصیات آ جاتی اور وہ صرف آپ کی توجہ لینے کے لیے دارالحدیث شریف میں داخل بھی ہو جاتے. مگر کیا مجال کہ آپ حدیث رسول کی تدریس سے اپنی توجہ ہٹانے، بلکہ اپنے وقت مقررہ پر ہی اسباق کے اختتام کے بعد آپ اپنی توجہ دوسری طرف فرماتے. حدیث پاک کا ادب کا یہ عالم تھا کہ اگر دوران اسباق کسی وقت امامہ شریف کا بل کھل جاتا تو اختتام سبق یعنی اینڈ تک کھلا ہی رہتا. سبق سے فارغ ہو کر دارالحدیث سے روانگی کے وقت کھڑے ہو کر درست فرماتے. 6 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر پڑھاتے مگر کبھی مسند یا دیوار پر ٹیک نہ لگاتے. تو یہ اللہ کا خاص کرم تھا محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر. ایسے تھے. اب ان میں سے ظاہر ہے کہ جن پر عمل کر سکیں عمل کرنا چاہیے. ہر ایک پر عمل مشکل ہے، واقعی مشکل ہے. وہ قداور شخصیت تھی. اب آپ کے پاس کوئی حضرت تشریف لائیں ملنے کے لیے اور آپ لفٹ نہ کرائیں اور دور حدیث شریف پڑھانے میں مشغول رہے، وہ اندر آ جائیں تو پھر ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے. کہیں انسانوں سوشل میڈیا پر آپ کو ادب کی تعلیم دینا شروع کر دے کوئی، تو یوں مطلب یہ کہ یہ محدث اعظم کا حصہ تھا. میں نے جب پڑھا نا واقعہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ انہی کا حصہ ہے. ہر ایک اس پر عمل نہیں کر سکتا، ورنہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم عمل کرنے بیٹھے تو کچھ کا کچھ ہو جائے. تو شرن منع بھی نہیں ہے. یہاں تک عالم دین آیا وہ کہ بیٹھے تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت روک کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بھی جائز ہے. لیکن یہ ایک محدث اعظم کا ایک عمل، ان کا قد تھا کہ جو بھی آئے گا وہ ان کا احترام میں لب کشائی نہیں کرے گا، چپ چاپ رہے گا، خاموش رہے گا، بولے گا کچھ نہیں. ورنہ ایک اور بھی فضیلت کی بات یاد آ گئی مجھے کہ آپ ورد و وظائف میں مشغول ہیں، کوئی آیا ملنے کے لیے تو اب کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ تو 15 منٹ سے پہلے تو آپ کے وظیفے ختم ہونے نہیں ہیں، تو اس کو بٹھائے رکھو. محدث اعظم تو حدیث شریف کا درس دیتے تھے، بٹھائے رکھتے تھے. میں تو پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. یا نہیں ہے فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ وظیفہ موقوف کر کے ان سے مل لے. اطلاف قلب، لوگوں کے دل میں محبت، ان کو مطلب ہے کہ ان کا دل مطمئن کرنا، ان کا دل خوش کرنا، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے. بلکہ یہ ان اوراد و وظائف سے افضل کام ہے کہ کسی مسلمان کا دل خوش کیا جائے. یہ میں نے اس لیے وضاحت نہیں کی کہ ہر ایک کا اپنا اپنا قد ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے.
ہے نا. تو ہر عمل بولے میں کروں ہی کروں، تو ہر سنت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہمیں عمل کی اجازت ہو. آپ لوگ تو ماشاءاللہ اہل علم ہے، درود الحدیث والے کسی حد تک تو یہ باتیں سمجھتے ہوں گے. جیسے 100 میں وصال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بغیر افطار کے مسلسل روزہ ایک دور گزرا، روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے بھی پیروی کی تو کمزور پڑ گئے. تو ارشاد فرمانا ایوکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ نہیں، ان کے رب ان کو کھلاتا تھا. تو ہر ایک تو بغیر افطار کے روزے، تو ہم کو تو اجازت بھی نہیں ہم کو یوں اس طرح روزے رکھنے کی. سرکار کا خاصہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں مطلب میں عرض کر رہا تھا کہ جن پر عمل ممکن ہے، اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے سارے ہی ایسے ہیں کہ جن پر اگر کوئی عمل کرے تو پلس ہے، مائنس کا خطرہ نہیں ہے. وہاں ذرا یہ تھا کہ قداور ہیں اور ان کا شاگرد ہے، بہت بڑا عالم بن گیا، وہ ملنے اور وہ ان سے ملنے کے وجہ حدیث کا درس جاری رکھیں گے تو وہ اس سے سیکھے گا، برا ماننے کا چانس یہاں نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حدیث پاک کے ادب کے پیش نظر آپ درس حدیث کے دوران دنیاوی گفتگو سے بچتے، اور دوران درس جو لوگ حاضر ہوتے انہیں اشارے سے بیٹھ جانے کا حکم ارشاد فرماتے، اور سبق ختم کرنے یا چھٹی ہونے کے بعد بات چیت کرتے. شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد صدار احمد چشتی قادری رحمت اللہ علیہ کے عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم شریف فرمانے یعنی مسکرانے کا ذکر شریف آتا تو آپ بھی فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنانے، طلبہ کرام کی اس موقع پر تربیت کے لیے مسکراتے. اس کے باوجود جن کے لبوں پر آپ مسکراہٹ نہ دیکھتے تو انہیں مخاطب کر کے فرماتے، مولانا آپ کے لبوں پر تبسم کیوں نہیں، آپ مسکرا کیوں نہیں رہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم شریف یعنی مسکرانے پر اگر آپ نے تبسم نہ فرمایا تو مسکرانے کا اور کون سا موقع ہوگا، ہے نا؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا تذکرہ ہوا، آپ نے نوٹ کیا میں مسکرا رہا تھا، میرے پیش نظر یہی تھا میں بھی مسکرائی لوں. یہ میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ میں جو مسکرائے جب نہیں مسکرا تو میں پھر بول دیتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مسکرانے کا تذکرہ ہوتا تو محدث اعظم پاکستان مسکراتے تھے. اب بھی نہیں سمجھے یار، چھوڑو یار، اب بھی نہیں مسکرا رہے. میں آپ مسکرائے اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ کیا، اب تو مسکرا لیں. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. بعض اوقات ہے کہ بظاہر چھوٹی سی ادا جو ہے نا وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. مطلب ہو مطلب اخلاص، دکھاوا نہ ہو. اکیلے بھی بندہ مسکرا لے، مسکرانے کا تذکرہ ہو تو، رونے کا تذکرہ ہو تو رو لے. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو ایسے کام اگر بتکلف بھی کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ ریا نہ ہو تو یہ بھی احسن اچھا کام ہے کہ نقل کرتے کرتے کبھی اصل بھی ہو جائے. اگر بتکلف والا عمل قبول نہ ہوتا تو نماز دل سے کتنا پڑھتے ہیں ہم میں سے سب کو پتہ ہے. بتکلف ہی تو نفس کو آمادہ کرتے ہیں کہ پڑھتا ہے کہ نہیں، اٹھتا ہے کہ نہیں. فجر میں نیند بڑی پیاری، اٹھ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ 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 پڑھ چل. سردی ہے کڑکڑاتی، چل چل اٹھ اٹھ، ہے نا. ہم نفس کو مار مور کے زبردستی مجبور کر کے پڑھاتے ہیں. یہ بتکلف ہی تو ہوا نا. یہ سارا انشاءاللہ مقبول ہے، اور یہ بلا تکلف کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھائے گا ہمیں کہ کل وہ وقت آئے گا کہ سردی اور موسم کی خرابی یا جو بھی ہے وہ عبادت میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اچھا، جب حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت، تقوی و طہارت، صبر و قناعت وغیرہ کا بیان ہوتا تو
حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مقامات کی خوب وضاحت فرماتے اور طلباء کرام کی تربیت فرماتے کہ یہ بھی کانے بنے، متقی بنے، سچ بولنے والے بنے وغیرہ. انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے، انہیں طلباء کو احساس دلاتے اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی ترغیب دلاتے ہیں. انہیں توکل و خلوص کے ساتھ بے لوف یعنی بغیر کسی لالچ کے خدمت دین و اتباع شریعت و سنت کرنے کی تلقین فرماتے ہیں. یہ تھے پڑھاتے پڑھاتے بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تھے. جہاں موقع ملا وہاں درس کا درس، تربیت کی تربیت، نیکی کی دعوت، اصلاح اخلاق، اصلاح اعمال، یہ بھی جاری رہتا لیکن اس کے پیرائے میں، اس کے اندر میں. سمجھے؟ سبحان اللہ. منظر اسلام کا گلشن شگفتہ تم سے تھا، تم بریلی کے گلو گلزار تھے شیخ الحدیث. اعلیٰ حضرت کی نیابت تم نے پاکستان میں کی، ہند میں من جملہ اخیار تھے شیخ الحدیث. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت مولانا حامد بخاری صاحب بخارا شہر، سمرقند و بخارا آپ نے سنا ہوگا، یہ سب روس میں تھا نا، ابھی ہے. ازبکستان یا ازبکستان میں اب بھی ہے. بخارا نے بہت دور ہے، مطلب بخارا، وہاں کی لینگویج بھی الگ ہے. تو حضرت مولانا حمید بخاری صاحب بخارا شہر میں مدرس تھے، ٹیچر تھے. ان کو مشکات شریف پڑھانے میں ایک مقام پر کچھ مشکل پیش آئی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. اس مبارک مجلس میں اور بھی بہت سے حضرات حاضر تھے، جن میں حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. سبحان اللہ. آقا کی محفل میں تھے. کیا بات ہے، عاشقوں کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. حضرت مولانا حامد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کے اس مشکل مقام کا معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا سردار احمد صاحب کی طرف اشارہ کیا. آپ نے وہ مشکل جو تھی علمی مشکل حدیث پاک کی حل کر دی اور مولانا حامد بخاری صاحب کو اطمینان